لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تیسواں پارہ سورہ نازعات. آج کا سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا دعوت کے لیے. تو اس میں ایک دائی کے لیے دعوت کے اصول ہیں. اذهب جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے اذهب جاؤ الی فرعون فرعون کی طرف. انہ بشک وہ طغى سرکش ہو گیا. اذهب الی فرعون انہ طغى فرعون کی طرف جاؤ یقیناً وہ سرکش ہو گیا. طغى سرکش ہونا حد سے بڑھ جانا. کس قدر حد سے بڑھ جانا؟ یعنی اللہ کی بندگی سے نکل جانا. اور فرعون اس قدر بڑھ گیا بندگی سے نکل گیا کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے لگا, یعنی سب سے بڑا رب کہنے لگا. فقل بس کہو حل کیا لگا تیرے لیے, یعنی فرعون کو کہا گیا حل لگا کیا تیرے لیے الا طرف ان یہ کہ تزکا پاکیزگی اختیار کرنا ہے. فقل حل لگا الا ان تزکا کہو کیا تیرے لیے پاکیزگی ہے یا پاکیزگی اختیار کرنا ہے کہ اس کے لیے تزکا ہے کہ تزکا کی طرف آ جاؤ, پاکیزگی کی طرف آ جاؤ. تزکا کہتے ہیں تمام عیوب سے پاک ہونا, تمام عیبوں سے پاک ہونا. تزکا پاکیزگی ہے. بیماری کیا تھی؟ طغى سرکشی بغاوت, اور اس کا علاج اللہ نے کیا دیا؟ تزکا پاکیزگی, یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا. وَأَهْدِيَكَ اور میں رہنمائی کروں گا تیری اِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف. فَتَخْشَىٰ پس تو ڈر جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ اور میں رہنمائی کروں گا تیرے رب کی طرف کہ تو ڈر جائے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں رب کی طرف تیری رہنمائی کروں گا کہ تو ڈر جائے اس سے, اور طغى یعنی سرکشی کو چھوڑ دے. فَأَرَاهُ بس دکھائی اس کو فرعون کو آیۃ الکبریٰ بڑی نشانی. فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَىٰ بس دکھائی اس کو بہت بڑی نشانی. وہ کیا تھی؟ عصا یا ید بیضا. عصا کا پھینکنا, اس لاٹھی کو پھینکنا جو اسلحہ بن جاتا, سام بن جاتا. یا ید بیضا ہاتھ کا روشن ہو جانا. اگر آیا کو واحد مانیں گے تو مراد ہے عصا کا پھینکنا جو سام بن گیا. اگر اس کو لفظ جنس شمار کیا جائے آیا نشانیاں, تو پھر ساری نشانیاں سارے معجزات آ جائیں گے. فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَىٰ تو اس کو دکھائی بڑی نشانی یعنی عصا. فَكَذَّبَ پس اس نے جھٹلایا فرعون نے, وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی, یعنی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اپنی روش پر قائم رہا. ثم پھر ادبر اس نے پیٹھ پھیر لی, یعنی فرعون نے. یسعی اور دوڑ بھاگا. ثم ادبر یسعی اس نے پیٹھ پھیر لی اور بھاگ نکلا یا دوڑ بھاگ کی. تو ادبر پھر جانا, پیٹھ پھیر لینا. ایک تو یہ ہے کہ جب اس نے عصا کو پھینکنے سے وہ اسلحہ دیکھا, وہ سانپ دیکھا, تو وہ ادبر پیچھے مڑ گیا, پیچھے ہو گیا. اور یسعی تدبیریں اختیار کرنے لگا, دوڑ بھاگ کی. فحشر پس اس نے اکٹھا کیا لوگوں کو. فنادى اور پکارا. فحشر فنادى
اس نے اکٹھا کیا اور پکارا۔ فرعون کہنے لگا، لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا پکار کر، فقال، تو اس فرعون نے کہا، انا میں، ربکم تمہارا رب ہوں، اعلی سب سے اونچا۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور بس کہا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، یعنی سب سے بڑا رب ہوں، فرعون نے کہا۔ اور یہ طغا کی آخری حد ہے سرکشی کی، کہ اس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا رب سمجھ لیا اور رب بن بیٹھا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، اور لوگوں پر ظلم کرنے لگا۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، فَأَخَذَ، بس پکڑ لیا اس کو، یعنی فرعون کو، اللہ نے، فَأَخَذَهُ اللَّهُ، بس پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نقال، عذاب سے یا سزا سے، الآخرۃ والأولی، آخرت اور دنیا کی۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، بس اللہ نے اس کو پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب کے ساتھ۔ آخرت کا ذکر پہلے ہے، دنیا کا بعد میں، تو آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے، کہیں بڑھ کر ہے، کہیں سخت ہے۔ تو دنیا کا عذاب اس کو دیا، غرق کر دیا، اور آخرت کا عذاب اس کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ان فی ذالک، بے شک، فی ذالک، اس میں اس واقعے میں، ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں، لعبرۃ، عبرت ہے، لمن، اس شخص کے لیے، یخشا، جو ڈر گیا، جو ڈرتا ہے یا ڈر جائے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشا، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈر جائے۔ یعنی یہ سارا واقعہ جو بیان کیا گیا کہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، سب سے بڑا رب سمجھتا تھا، اس کی بھی پکڑ ہوئی، کیونکہ وہ تھا طغا، سرکش۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے بغاوت کرنا، سرکش بن جانا، باغی ہو جانا، ایک ہے کہ گناہ کر بیٹھنا، نافرمانی ہو جانا۔ تو جو گناہ گار ہے، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، معصیت ہو جائے، تو اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے کہ جب وہ اپنے گناہ سے معافی مانگ لے، اس کو احساس ہو جائے، شرمندگی ہو جائے۔ اور جو باغی ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے گناہ پہ پشیمان نہیں ہوتا، وہ آگے بڑھتا ہے اور بغاوت پر بغاوت کرتا ہے، حد سے بڑھتا جاتا ہے۔ تو فرعون باغی تھا، وہ گناہ گار نہیں تھا۔ تو اس سارے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرت رکھی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔